عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا سارے فرشتوں کو پہنا دیا ہے، سارے فرشتوں کو پہنا دیا، سارے فرشتوں۔ ذرا یہ لذت تو لیں بات کی، جب 2.5% پہ جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر نماز میں مزہ نہیں آتا۔ جب تو 2.5% پہ بھی اڑا رہتا ہے نا پھر درود و سلام پڑھتے پڑھتے طبیعت معاذ اللہ پریشان ہوتی ہے۔ جب الجھے ہوئے نا الجھے ہوئے پھر مسائل اور ہیں، پھر میرے محبوب کریم بولے میں ابو بکر رب کریم نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ یہاں اقبال بولے کہنے لگے خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر، یہ وہ درجہ ہے، یہ وہ مقام ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرمایا رب پوچھتا ہے آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ تو پھر ابو بکر صدیق بھی کھول کے روئے، کہا یا رسول اللہ میں کل بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی تھا، میں آج بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں۔ یہاں لوگ لے کے بھی نہیں راضی ہوتے، ابو بکر سارا کچھ دے کے بڑے ہی راضی ہیں، سارا کچھ دے کے۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ سارا مال آپ اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے، قانون شریعت ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا یا رسول اللہ سارا دینا ہے، فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا تھا میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں، احادیث موجود ہیں، حضور سارا مال دینا ہے، فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، سارا اللہ کے رستے میں دیتا ہوں، فرمایا نہ 3 حصے بیٹی کو، چوتھا حصہ دے، تیرے بچے لوگوں کے ہاتھ دیکھے میں گوارا نہیں کرتا۔ ان سے کہا کہ چوتھا حصہ دو تب قبول کروں گا۔ ابو بکر صدیق سے فرمایا تو سارے لے آ، تیرا سارا ہی قبول ہے، تو سارے لے آ تیرا۔ اور ایک لفظ حدیث میں ایسا ہے آپ یقین کریں، غلام ہوں کسی فقیر کا تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو آپے سے بات باہر نکل جاتی ہے۔ حضور کا ایک فرمان ہے جب اس پر توجہ آتی ہے نا تو مطلب یہ کہ لفظ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور دل کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ معراج ہے، یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ ترمذی کے لفظ ہے پر آپ یقین کریں کہ لگتا یہ ہے کہ دنیا محبت ساری سمٹ گئی اس میں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع ہی نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ اور پھر اگلے لفظ ایسے ہیں کہ روح وجد کرتی ہے۔ میرے کریم محبوب فرمانے لگے جس کا بھی مال آیا میں نے بیگانہ سمجھ کے خرچ کیا ہے، اور جب ابو بکر کا آیا ہے تو میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا ہے، میں نے اپنا سمجھ کے، مجھے پتا ہے یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ شکایت، یعنی اس کو سارا بھی تروڑ مروڑ لوں گا تو اس کے لفظوں پر کبھی حرف۔ اور یار کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو 10 دیتے ہیں تو 20 جگہ بتاتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، فرمایا اس کا مال میرا مال ہے، میرا، اس کو سارا توڑ کے کھا بھی جائیں گے تو یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ سارا میرا اپنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً بول پڑے عرض کی حضور جب میں آپ کا ہوں تو مال بھی تو آپ کا ہی ہے نا۔ یا رسول اللہ جب میں نے اپنا آپ نہیں بچا کے رکھا تو پھر مال۔ حضرت مولا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے، اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں بات کوئی اور بیان کرنا چاہتا ہوں تو شروع معاملہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے۔ مولا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ جو سانپ تھا نا غار ثور میں وہ 600 سال سے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا، اس سانپ نے سن لیا تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملیں گے کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے۔ تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلا جا مکے۔ تو وہ سانپ 600 سال غار ثور میں، اس نے 70 جگہ پہ سوراخ کیے۔ کتنے سال؟ کتنے سال بیٹھا رہا؟ بول کے بتائیے۔ آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے دکھائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم بڑے کمزور ہو گئے، ہمارے لیے معاملہ بڑا اور طرح کا ہے، ہماری مرضی کا کوئی بات کرے تو ہم اس سے راضی ہیں، انتظار کرنا اور یہ سارے کام کرنا یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، یہ تو بڑی عجیب سی کیفیت ہے۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ